یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا۔ فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا، وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وسیلے کو پسند کرتا ہے، پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، یقین قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں۔ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا، لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو۔ اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا، اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا، پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا، فرمایا بس تو ڈال دے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ہم کہیں گے عجیب بات ہے، یہ تو دفاع کی چیز ہے، اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو، تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا، کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو، اس عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے، کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا، بلکہ اس سے پیچھے چلیے، عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا، جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے۔ اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی، اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا۔ انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے، ماں کے دل میں اللہ نے بات، اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو، میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی۔ یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہا جناب پانی چاہیے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو۔ عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پر ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھ لیجیے، ابھی سیاح ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی، پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا۔ کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا، فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی، میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے، کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے
محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، اور یار چھوڑ پڑا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت، پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دے۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری دو مسجد کی، تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں، معرفت والے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، کیونکہ یہ لیٹ ہے نا، پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا، کب ملے گا، معاذ اللہ۔ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں، حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا، تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک۔ لوگ اعتماد اور یقین کو اوہام پرستی کا شکار ہیں، ہم لوگ وہم کا شکار، ہم لوگ بدشگونی، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہم ان چیزوں کا شکار۔ بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں، یقین اپنے اندر پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، ڈٹ جائیں رب رسول کا نام لے کر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا، فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی۔ سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا آستانے کا، اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ، کوئی ذاتی طریقہ نہیں۔ طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے، اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج۔ ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہیں۔ سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ تعداد ہو جائے، صلی اللہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہے یہ لوگ۔ حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام۔ 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام، گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے، سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے۔ رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع چھیڑا ہے، کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرو مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے،
بھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. سر اعظم ہے ضمیر کن، فقہ ہے زندگی. جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے. جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. میں سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے. کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے. جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے، تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ذرا اچھی طرح سوچ لے. جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے. یہ پکی بات. جو محبت میں مگس ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. یہ کٹھن مرحلہ، کٹھن. یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کچھ شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں. اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے. یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ. بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں. تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ. پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار. ان میں سے ایک سپاہی اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیٹھن لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے
اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے ہیں, تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہے, وہ ہمارے آقا ہے. رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو. جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے. 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے. کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے. ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دو اور آپ ان کو بلا لیں, بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے. تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, ابھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا. یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں. نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کرے, تگڑا, دانائی والا. ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے, یہ تو حد ہے, اس عنوان پر حد ہے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی, میری طرف دیکھیے گا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے, توجہ کرنا. کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی, اپنا علاقہ چھوڑ آئی, آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں, سسرال بھی, میکا بھی, ننیال بھی, ددیال بھی, میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں. میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں, مال دولت بھی چھوڑ, ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی, میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی, میں بھی نوکری کروں گی, حاضر ہے. فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا, اصحاب صفہ میں, اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا, بڑا میٹھا, بڑا دھیما, بڑا وفاشار, وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا, وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا, وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا, وہ رسیلا, وہ سنجیدہ, وہ کم گو, وہ میٹھا, وہ پیارا. کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت, اس کی مقناطیسی سی شخصیت, طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف, بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان.
उस माँ बेटे के तस्करे होने लगे कि बड़ी जायदादें छोड़ के आए, बड़े माल वाले, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, हर रिश्ता नाता तोड़ के रब रसूल से याराना लगाया है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। वो बच्चा बीमार हो गया, शदीद अलील हुआ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हम करीब जाके बैठे तीमारदारी करने तो इतना अलील हुआ कि उसका वजूद कांपने लगा। कहते हैं कुछ ही देर गुजरी तो उसने कलमा पढ़ा, रूह परवाज कर गई, सुनना रूह परवाज कर गई। कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, हुजूर आए तो आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पे हाथ फेरा और पहले हुजूर ने जुमले इरशाद फरमाया तुम गुस्ल दो, कफन दो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया नहीं, इसे गुस्ल नहीं देना, इरादा बदल गया, प्रोग्राम तब्दील हो गया, इसे गुस्ल नहीं देना, कफन नहीं देना। हुजूर क्या करे? फरमाया इसकी अम्मा को जाके बताओ। ये नहीं फरमाया बुला के लाओ, अम्मा को जाके बताओ। हजरत अनस कहते हैं मैंने कोई निराला से रंग देखा, कोई मुनफरद सा अंदाज देखा, हमें भेज दिया अम्मा को बुलाओ, और खुद नबी पाक उस कमरे से निकल गए और हुजूर के आंसू भी एकदम खुश्क हो गए, मिजाज बदल गया, परेशानी बदल। अम्मा को बुलाओ इसकी। तो ये इरादा है महबूब क्या है, इरादा है खुदा क्या है? तो उसकी अम्मा को जाके खबर दी तो माँ को तो बस कोई इतना बता दे कि बेटा साइकिल से गिर गया है। अम्मा सारी रात सोती नहीं। एक शायर ने कहा था, एक मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक रात कहा था मुझे डर लगता है। ये अपने अपने रंग होते, अपना अपना अंदाज होता है। रमजान शरीफ का महीना आता तो मेरी अम्मा जी कहाँ गरी का तेल मंगाती, चीजें मंगाती, और फिर जबरदस्ती मैं मना करता कि अम्मा जी नहीं, आप क्या कर रही, मैं तो तेल वैसे भी जरा कम इस्तेमाल करता हूँ, तो रगड़ के, और नहीं किताबें बड़ी मोटी हैं, फलां चीज बड़ी मोटी। इसका रंग थोड़ा निराला है, और ये जो माँ का रंग है ना, इस जैसा रंग दूसरा मिलता भी कोई नहीं दुनिया में। ये अपनी मिसाल आप ही है। अम्मा को कहा तेरा बेटा, अम्मा जरा दौड़ी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर गिरी, रोती हुई आई। कहते हैं पीछे वो रोई, लेकिन जब बेटे की मैयत के करीब आई तो अब नहीं रोई। कहते हैं हमारे चेहरों पे नजर दे डाली और कहने लगी तुम्हारा क्लास फेलो फौत हो गया है, वाकई चला गया है। कहा पर्दा कर, वाकई कहा? कहते अम्मा ना जमीन पे बैठी और पहले उसने बेटे के पैर उठा के चूमे, फिर सीने पे रखे, फिर वहां से उठी और इधर आई, सर सजदे में रखा और दोनों हाथ उठा के कहने लगी ऐ अल्लाह मैं दौलत के लिए ईमान नहीं लाई थी, ऐ अल्लाह मैं जायदादों के लिए कलमा नहीं पढ़ा था, मौला मैं तेरी बारगाह में आई थी तो मैं तेरे और तेरे रसूल को मानकर आई थी। खुदा बंदा मैंने मेके छोड़ दिए, ससुराल छोड़ दिया, ननिहाल छोड़ दिए, ददियाल, वो दुश्मन थे सारे दीन के, छोड़ के आई। मैंने आरजुओं का बड़ा मकान भी छोड़ा। खुदा बंदा बेटे ने जाना था, मुझे शिकवा कोई नहीं, लेकिन खुदा बंदा अब मेरे सारे कहेंगे कि तूने कलमा पढ़ा था तो तेरा बेटा ही चला गया। ऐ अल्लाह की अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। ऐ अल्लाह मेरा यकीन कहता है कि अगर तू मारने पे कादर है तो तू जिंदगी देने पे भी कादर है। खुदा बंदा काफिरों को राजी ना कर, वो खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे ताने कसेंगे, फप्तियां कसेंगे। ऐ अर्श के मालिक रहमत का दरवाजा खोल, मैं तेरे नबी की बारगाह नाज में रहती हूँ, नजर फरमा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं ईमान, यकीन और इस्तकामत के साथ उस बूढ़े ने जब दुआ मांगी तो हमने मस्जिद नबवी के सहन में अजीब नजारा देखा। एक माँ ने दुआ मांगी तो बेटा उठ के बैठ गया। कहते हैं बेटा उठ के बैठ गया, कलमा पढ़ तो वो उठ के बैठा, माँ ने सीने से लगाया और माँ और बेटा नारे लगाने लगे, लोगों सुनो, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, अल्लाह भी सच्चा, ये मस्जिद नबी सच्चों का घर, और सबसे बढ़ के अल्लाह का रसूल सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, महबूब सच्चे, मस्जिद में रहने वालों में सबसे बढ़कर सच्चे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा। फरमाते रसूल पाक को खबर दी तो महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे रब की ताकतें बड़ी ज्यादा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह की ताकत बड़ी है। ईमान था, यकीन, इस्तकामत, बच्चा उठ के बैठ गया। हजरत अनस कहते हैं वो हुजूर के जमाने में भी हयात रहा, विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अबू बकर के जमाने में भी मौजूद रहा, उमर के जमाने में भी मौजूद, हजरत उस्मान के जमाने में उसकी माँ का इंतकाल हुआ, उसने अम्मा को दफन किया और माँ के बड़े अरसे के बाद उसने पर्दा किया। जब हम उसकी तरफ देखते थे ना, देखते उसकी तरफ थे पर हमें उसकी अम्मा का ईमान याद आ जाता था, हमें यकीन। ओ भाई कभी तूने रब करीम की बारगाह में सर सजदे में रख के मांगा ही नहीं, तू कभी आया ही नहीं। कभी कभी तो इतनी खूबसूरत और सोहनी दुआएं हुजूर मांगा करते, कभी कभी तो इतनी अनोखी दुआएं मांगते। मैं कोई किसी किस्म की तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, किसी के जाने के बाद सबसे सोहनी दुआ बेटा मांग सकता है, बेटी मांग सकती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब कोई कब्र में जाता है तो वहां भी माँ बाप की दुआओं का, बहन भाई की दुआओं का इंतजार कर, कोई दुआ मांगे सोहनी करके,
اب آپ یقین کریں کہ وہ ایک خاص رسم ہے، پیروں نے بھی دعائیں رٹ لی ہیں، وہ پکی رٹی رٹائی کیسٹ ہے، اور قبر پر فاتحہ پڑھنے والوں نے بھی، چونکہ ہمیں تو توفیق نہیں نا کہ ہم کوئی دعائیں 2-4 معصورہ دعائیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ یاد کر لیں، تو ہم نے تو ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب آپ نے دعا مانگنی، اور خدا نہ خواستہ اگر امام صاحب چلے جائیں جنازے کی تکمیل کے بعد اور وہ قبرستان نہ ہے تو پھر تو شاید پرچیاں ڈالنی پڑیں کہ دعا کون کرائے، ذوق نہیں۔ لیکن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس رنگ میں حضور دعا مانگتے قبر پہ کھڑے ہو۔ حضرت طلحہ بن برا کی قبر پر پتہ ہے نبی پاک نے کیا دعا مانگی؟ حضور فرمانے لگے میرا طلحہ اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، جب میرا یہ غلام تجھ سے ملے نا تو مالک یہ بڑا کمزور ہے، یہ بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے، اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے تو اس سے ذرا مسکرا کے ملنا۔ اللہ تو جلال والا بھی ہے، تو کریم بھی ہے، اللہ تو متکبر بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو ستار بھی، لیکن اس سے نہ ذرا مسکرا کے ملنا، ذرا مسکرا کے جو تیری شان کے لائے۔ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی قبر پر نبی پاک نے دعا مانگی، ساری دنیا جینا چاہتی ہے، سارے لوگ لمبی زندگی کی دعائیں لیتے دیتے ہیں، لیکن ایک صحابی کی قبر پر جب مدینے والے نے دعا مانگی تو کہتے ہیں پہلے میرے آنسو چھلکے، پھر میں نے ساتھ والے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا او میں قربان جاؤں مدینے والے کے لفظوں پر، کسی کا مرنے کو دل نہیں کرتا، پر آج اس کو جو حضور نے دعا دیا میرا دل کرتا ہے کاش میں مر جاتا، اس طرح کی دعا مجھے بھی نصیب ہوتی، میں مر جاتا، اس طرح ندم کیا ہے خدا، آرزو ہے یہی، عاشق اظہار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اور کسی نے سادے لفظوں میں کہا تھا آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تک نہ تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جامی ایک پھیرا تو جے تو سر تے آنکھ کھلوویں پھر پردہ رہ جائے میرا، جے تو سر تے آنکھ کھلوویں تے پھر پردہ رہ جائے میرا، تے سوکھا نکلے ساو ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے، ان کو ضائع نہ کریں، بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا، اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں، اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے، اور بس کر دیں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، امام صاحب کا وصال زیادہ کھجورے کھانے سے ہوا تھا، ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ لیا تو کتابیں بھی ٹٹولتے رہے اور کھجوریں بھی کھاتے رہے، صبح حدیث بھی مل گئی اور ٹوکرا بھی خالی ہو گیا، اور کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی تھی کہ وصال کر گئے۔ کسی نے ان سے کہا کہ روٹی نہیں آپ کھاتے، زیادہ کھجوریں کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا، میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا، مسلمانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان تک پہنچانا۔ ہمارے ہاں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دیں، میرا جملہ ضائع نہ کر دیں، تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان، جو ٹائم بچ جائے وہ ذکر الہی میں لگا دیں، تلاوت قرآن میں لگا دیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، پڑھنے اور لکھنے میں وقت کو آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں فارغ ہیں، کبھی کبھی بڑا اہم اور ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب ایک ریسرچ جاری ہے، میں ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے، ایک دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے پوچھا صاحب آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگا میں فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں جب میں فارغ ہوں گا تو تب آپ کو آنا چاہیے تھا نا، آپ اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ تو نہ سمجھیں، اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو علمی بات کریں، آپ کو دین کی بات پوچھیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ آپ اگر آ کے اپنے محلے کے کونسلر کی بات چھیڑیں گے تو نہ وہ ہمارے کہنے سے سیدھا ہوا ہے اور نہ اس نے ہونا ہے۔ تو ہم نے فضولیات میں، ابحاث میں، بحثوں میں الجھ کا ٹائم ضائع کیا، پلٹ کے دیکھو زندگی میں کتنا وقت ضائع ہوا ہے۔ یہ کبھی دوبارہ ہمارے ہاتھ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی کبھی افسوس نہیں کریں گے، پر اس بات پر جنتی بھی افسوس کریں گے کہ یار وہ 4 لمحے ضائع کیوں ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی آپ کی، تو آپ نیچے اتر آئے گھوڑے سے، تو تھوڑا سا سائڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر سفر شروع ہوا۔ تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی،
کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے. تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا. لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی، لیکن محمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں، اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا، اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا، اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے. اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو میری بات غلط تو نہیں، کیونکہ ہر وقت ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، ادھر یہ ہو گیا، ادھر وہ ہو گیا، ادھر ایسے ہو گیا. وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا. نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے، تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں. یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے. اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے، وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ مالٹے سیب لایا ہے. اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مسئلے کو وقت دیتے. اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ تو ترس گیا ہوگا نا قبر میں کہ 2 رکعتوں کا وقت مل جائے تو میں پڑھ لوں. تو آپ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا یہ تو ترس رہا ہے، تو مجھے تو وقت ملا ہوا ہے نا، تو کیوں نہ میں 2 رکعتیں پڑھ ہی لوں. علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی وارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بیوی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی. تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہے میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا. تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھے. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. آپ کو پتا ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا اس کا مال